دیکھیں خان صاحب نے بڑا کھل کے کہا کہ یہ جس طرح پنجاب پولیس فاشسٹ قسم کی حرکتیں کر رہی ہے، یہ وہی حرکتیں ہیں جو اس طرح کی جو مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی، جب اپنے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کریں گے، جب چادر چار دیواری کی پامالی کریں گے، تو اس نفرت کا اظہار عوام انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو کرے گی۔ آپ اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف جب اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ اتر آئیں گے تو اس سے آپ کے بنیادی انسانی حقوق کا ایک ایشو کریٹ ہوگا، آپ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا، آپ کا جو رول آف لا کا انڈیکس ڈاؤن ہو جائے گا، آپ کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں لے کر آئے گا۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ٹکٹس کے حوالے سے خان صاحب نے کیا، کیونکہ آپ اسپیشلی ٹکٹس کے حوالے سے آپ نے بھی خان صاحب سے مشاورت کی ہے، تو خان صاحب کی کیا اس وقت انٹینشنز ہے، کن لوگوں کو ٹکٹس دیں گے؟ دیکھیں ہمارا جو ورکر ہے، جو ہمارا ساتھیٰ ہے، جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس کو ٹکٹ ملیں گی، جو ہمارے وکلاء ہیں ان کو بھی ٹکٹ ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے تمام حلقوں سے کینڈیڈیٹس دینے ہیں اور الیکشن لڑانے ہیں، اور اس کے لیے ہماری اسٹریٹجی تیار ہے۔ فواد چودھری، اسد عمر، شیخ رشید جیسے ناموں کے حوالے سے خان صاحب کی کیا سوچ ہے اس وقت؟ ابھی ان کے بارے میں ڈسکس نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے جو پارٹی چھوڑ جائے گا تو اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ ٹکٹس نہیں ملیں گے ان کو؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ جائے گا ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گی، جو ہمارا ورکر کھڑا ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، جو اس وقت تک کھڑا ہے، ان کو انشاءاللہ پریفرنس لیکن جو ملے گی۔ فریش لوگ آئیں گے، وہ نئی کابینہ بنیں گی، ایکسپیرینس نہیں ہوگا، تو کیسے چلا پائیں گے آپ اگلی حکومت اگر آتی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی پارٹی ہے، آپ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پارٹی میں پرانے لوگ بھی شامل ہوں گے، نئے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تو ان کو ہمیں پتہ ہے کہ ان کو نہیں ملنا ٹکٹ، ہبا چودھری کی جانب سے کہا گیا، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ابھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی پارٹی ٹکٹس فائنلائز نہیں ہوئی، وہ ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی، نیچرلی خان صاحب سے مشاورت ہوگی، جو خان صاحب کا حکم ہوگا، جو پارٹی لیڈرشپ کنسلٹ کرے گی، اس کے بارے میں ہم فیصلہ جو ہوگا ظاہر کنسنسس سے ہوگا۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، آپ اسلام آباد سے کینڈیڈیٹ ہوں گے بقول آپ کے، آپ نے بتایا ابھی تک آپ لوگوں نے اسلام آباد میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، کنونشن نہیں کیا۔ پنجاب کے پی کے میں کنونشن ہوئے، نہ اسلام آباد میں کوئی کنونشن ہوا، نہ کوئی ورکر کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی ہوئی، نہ کوئی جلسہ ہوا، کیا وجہ ہے؟ کاغذات جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جلدی شروع ہو جائے گی۔ آپ نے یہ ورچوئل جلسہ ہمارا دیکھ لیا، اس سے گھبراہٹ کا شکار ہوگی یہ گورنمنٹ۔ ہم آگے اب پروگرام شروع کرنے لگے ہیں، جب تک کہ کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں، ہماری ٹکٹیں فائنلائز ہو جائیں، ہم یہ پروسیس انشاءاللہ یہ 2-4 روز سے فارغ ہو کے ہم امیجیٹلی ہر جگہ پہ ہم یہ شروع کریں۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، ایک کویسچن میرا ہے، یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، یعنی ٹکٹ کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں، اب تک آپ نے کیا کیا چیزیں فائنلائز کی ہیں امیدواروں کے حوالے سے؟ امیدواروں کی لسٹیں فائنل ہو رہی ہیں، ہمارے پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے کل بھی اپلیکیشن دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ کنسلٹ کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی، تو ہماری کنسلٹیشن جو ہی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم ٹکٹیں فائنلائز 2 دن رہ گئے، صرف 2 دن رہ گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 11 جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے ٹکٹ کی، پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کی۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، پلان بی کیا ہے اگر لیٹ سپوز آپ لوگوں کو بیٹ نہیں دیا جاتا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں نہیں دیا جائے گا، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ اگر آؤٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ الیکشن کیا ہوگا، اس الیکشن کو مانے گا کون، اس الیکشن کی شفافیت کا کیا، اس کے پھر الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ اگر آپ نے عوام کے فیصلے کو نہیں ماننا، آپ چلیں کچھ جو ہمارے مخالفین ہیں 70% کہتے ہیں، کوئی ہمیں 80% کہتا ہے، کوئی ہمیں 90% کہتا ہے، کوئی ہمیں 60% کہتا ہے، ٹھیک ہے میجورٹی تو ہر شخص مانتا ہے، لیکن ہم میجر پارٹی کو، عوام کے بڑے فیصلے کو آپ کہتے ہو ہم نہیں مانتے، تو پھر نہیں مانیں گے تو مجھے بتائیں کہ پھر اگلا کیا، اس کی شفافیت کیا ہوگی؟ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ عمران خان کیا الیکشن سے پہلے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں کوئی سیریس کیس نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باہر آ جانا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، میں ہوپ فل ہوں، اس لیے کہ آپ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو، انڈر ٹرائل پرزنر کو اس طرح جیل میں رکھ کے آپ الیکشن کے پروسیس سے ان کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، وچ از رانگ۔ کوئی اہم شخصیات سے ملاقاتیں، کوئی بیک ڈور ڈائلاگ چل رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ نو نتھنگ۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ مختلف بارز کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کو شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے اس کو خیر مقدم کیا ہے، یہ بیانات جو ہیں مختلف بارز جو ہیں، تو اس وقت جب کہ الیکشن بھی اناؤنس ہوئے ہیں، کیا اس دوران یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کا طریقہ ہے؟ کیونکہ جو پہلے دوست ہیں وہ دشمن بنے نظر آ رہے ہیں، تو کیا الیکشن ڈیلے نہیں ہوگی اس سے؟
دیکھیے الیکشن ڈیلیز والی وہ تو ریزائن کر دیں تو الیکشن کی بات آئے گی نا. چیف الیکشن کمیشنر اگر ریزائن بھی کر دیں تو اس کے لیے ان کو ایک ایکٹنگ چیئرمین الیکشن کمیشن بن سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس موقع پہ ان کا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا, دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں وہ جانبدار ہیں الیکشن کمیشنر, لیکن ہمارے خلاف ہیں, وہ ان کے خلاف نہیں ہے جو وہ ابھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ان کی ایک سیٹ کے حوالے سے پرابلم ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ پورا سال گزر گیا, انہوں نے الیکشن 90 ڈیز میں نہیں کرائے, انہوں نے الیکشن پنجاب اور کے پی کا نہیں کرایا, اور آج تک وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. وہ ہمارے خلاف ہر طرح کا وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو ہماری پارٹی کو نقصان پہنچا سکے جس انداز سے بھی. اس کے اوپر بھی ان کو بولنا چاہیے تھا سپریم کورٹ بار کو اور پاکستان بار کونسل کو, لیکن اس موقع پہ ان کا بولنا کسی بھی لحاظ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بونا فائڈی ہے. وہ کسی کانسیڈریشن پہ ہے, وہ کس کانسیڈریشن پہ ہے وہ آپ انہیں سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا, کچھ سیاسی حلقوں میں یہ بھی باتیں زیر گردش ہیں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی یعنی پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی کوئی اتحاد کر سکتی ہے, کوئی بیک ڈور باتیں بھی چل رہی ہیں. کیا واقعی کوئی اتحاد ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ہمارا کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کی بات نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے اپنی کچھ گڈ ول بنائی تھی. مجھے بتائیں کہ صرف ایک راؤ انوار کی اسٹیٹمنٹ اور حافظ رحیم صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, زرداری صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. لہٰذا اور پھر بگٹی صاحب کا ان میں شامل کرایا جانا, یہ بھی آپ ساری چیزیں کڑیاں اگر آپ ملا لیں تو آپ کو سارا سٹوری سمجھ آ جائے گی. اچھا, ایک آخری سوال سر, شعیب شہین صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت سیاسی اتحاد بن رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ذہن میں اس وقت کیا نقشہ چل رہا ہے, کن کن جماعتوں سے اتحاد ممکن ہے؟ ہمارا اس وقت اتحاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس وقت تک ہمارا اتحاد کی بات کسی سے بھی نہیں ہوئی. ہاں, آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ دیکھی جائے گی, لیکن انشاءاللہ پی ٹی آئی لڑے گی, انڈیپینڈنٹ لڑے گی, اپنے تمام سیٹوں سے لڑے گی, انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اچھا, کتنے کینڈیڈیٹ تقریباً آپ میدان میں اتار رہے ہیں قومی اسمبلی سے؟